میں جنید سے کیمرہ چلانے اور زومنگ کرنے کا طریقہ سیکھنے لگ گیا۔ جنید نے تفصیل سے مجھے سارے فنکشن سمجھا دیے۔ میں نے کیمرہ ایک شاپر میں ڈال کر دکان میں ایک الماری میں چھپا کر رکھ دیا، اور جب شام کے 6 بجے تو میں انکل سے چھٹی لے کر شاہین مارکیٹ کی طرف چل دیا۔ شاہین مارکیٹ پہنچا تو میں نے نسیم کی دکان دیکھی تو وہ بند تھی۔ میں سیڑھیاں اترتا ہوا نیچے چلا گیا اور پارلر پر پہنچ کر دروازے کو ناک کیا تو کچھ دیر بعد شیشے کے آگے سے پردہ سرکا تو زوفی نے جیسے ہی مجھے دیکھا تو اس کے چہرے پر ایک دم رونق آ گئی اور اس نے جلدی سے دروازہ کھولا اور میں بنا اس کے اشارے سے ہی اندر داخل ہو گیا۔ کیا ہوا، سب خیریت تو ہے؟ زوفی کی بے چینی یوں ایک دم گھبراہٹ اور فکر مندی میں اپنا پن تھا۔ کچھ نہیں ہوا، میری زوفی برا سا منہ بنا کر بولی۔ تو پھر اتنے دنوں سے آئے کیوں نہیں؟ پتہ ہے میں کتنی پریشان ہو جاتی ہوں، تمہیں ذرا سی بھی میری فکر نہیں۔ میں دوبارہ اسی دکان پر واپس آ گیا ہوں۔ یہ تو بہت اچھا کیا تم نے یاسر، میں اس بات کو لے کر بہت پریشان تھی کہ میری وجہ سے تمہاری نوکری گئی، اور بولی ایک گڈ نیوز ہے۔ میں نے حیران ہو کر زوفی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا وہ کیا؟ زوفی بولی نسیم دکان چھوڑ گیا ہے۔ میں نے کہا اتنی جلدی؟ زوفی بولی اس کو 1 مہینے کا نوٹس دیا تھا انکل نے، تو ان کو شاید کہیں اور دکان مل گئی ہے، اس لیے وہ پہلے ہی دکان چھوڑ کر چلے گئے۔ ایک دفعہ تو مجھے جھٹکا لگا کہ انکل سجاد اوپر سے نیچے اترتے ہوئے آ رہے ہیں۔ میں آنکھیں پھاڑے غور سے آنے والے کو دیکھ ہی جا رہا تھا، مگر جب وہ آدھی سیڑھیاں اترے تو اسے دیکھ کر میری جان میں جان آئی کہ یہ تو کوئی اور ہی ہے جسے میں انکل سجاد سمجھ رہا تھا۔ دور سے بالکل ہو بہو آنے والا انکل سجاد کی فوٹو کاپی ہی لگ رہا تھا۔ اتنی ہی جسامت، ویسے ہی آدھا سر گنجا، چھوٹی سی سفید داڑھی۔ میں نے ایک لمبی سانس لے کر چھوڑی اور شکر ادا کیا کہ آج رنگے ہاتھوں پکڑے جانے سے بچ گیا۔ اتنی دیر میں زوفی بھی پارلر سے باہر نکل آئی اور دروازہ لاک کر کے مجھے چلنے کا کہنے لگ گئی۔ میں سیڑھیاں چڑھتا ہوا پھر اس آدمی کی طرف غور سے دیکھنے لگ گیا، اور پھر ہم دونوں بیسمنٹ سے باہر نکل کر گھر کی طرف چل پڑے۔ باہر نکلتے وقت میں نے نسیم کی دکان کو پھر غور سے دیکھا تو باہر سے بھی بالکل خالی تھی۔ جو شو کیس باہر پڑا ہوا تھا وہ بھی نہیں تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ سچ میں دکان خالی ہو چکی تھی۔ کچھ دیر بعد ہم گھر کے سامنے کھڑے تھے۔ زوفی نے ڈور بیل دی، اتنے میں ماہی نے دروازہ کھولا۔ زوفی نے مڑ کر ماہی کا انداز دیکھا تو کھلکھلا کر ہنستے ہوئے بولی دونوں ہی ایک سے بڑھ کر ایک ہو۔ میں چلتا ہوا اندر داخل ہوا تو میری نظر سامنے ٹی وی لاؤنج میں پڑی تو آنٹی بیٹھی ہوئی تھی۔ میں ایک دم بالکل معصوم سا بن کر چلتا ہوا آنٹی کے پاس پہنچا اور ان کو سلام کیا۔ آنٹی نے میرے سر پر پیار دیا اور گلے شکوے کرنا شروع ہو گئیں کہ میری اتنی طبیعت خراب رہی اور تم نے خبر لینا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ مجھے واقعی اپنی لاپرواہی پر شرمندگی ہونے لگ گئی، کیونکہ پچھلی دفعہ مجھے ماہی نے بتایا بھی تھا کہ امی کی طبیعت خراب ہے۔ میں نے آنٹی سے سوری کی اور اپنی کچھ مصروفیت کی مجبوری بتائی تو آنٹی نے کہا چلو کوئی بات نہیں، جیتے رہو۔ یہ کہہ کر میرے گھر والوں کی خیریت دریافت کرنے لگ گئیں۔ ماہی کچن میں چلی گئی۔ ہم کچھ دیر بیٹھے ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے اور پھر ماہی کھانا لے کر آ گئی تو آنٹی اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئیں اور ماہی کو کمرے میں ہی کھانا لے کر آنے کا کہا۔ میں نے آنٹی کو بہت کہا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ ہی کھانا کھا لیں، مگر آنٹی بولی بیٹا مجھ سے ذرا زیادہ دیر بیٹھا نہیں جاتا، اس لیے میں بستر پر ہی ٹیک لگا کر کھانا کھا لوں گی۔ آنٹی کے جانے کے بعد ہم تینوں نے مل کر ایک ساتھ کھانا کھایا اور پھر زوفی اور ماہی نے برتن سمیٹے اور زوفی بولی چلو یاسر چائے اوپر چل کر پیتے ہیں۔ زوفی بولی یاسر میرا ایک سپنا ہے کہ تمہاری اپنی دکان ہو، اپنا کاروبار ہو اور تم ایک نواب کی طرح رہو۔ میں نے مسکرا کر کہا تمہارا یہ سپنا ضرور پورا ہوگا، اگر اللہ نے چاہا تو ضرور کوئی نہ کوئی سبب بن جائے گا، مگر اس کے لیے کچھ وقت تو لگے گا۔ ابھی تو میری اتنی حیثیت نہیں کہ اپنا کاروبار شروع کر سکوں۔ زوفی بولی یاسر میری ایک تجویز ہے، اگر تم برا نہ مانو تو کہوں۔ میں نے سوالیہ نظروں سے زوفی کی طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے بولا ہاں کہو، میں بھلا کیوں برا مانوں گا۔ زوفی بولی یاسر وہ نسیم والی دکان جو خالی ہوئی ہے، اگر تمہیں وہ دکان مل جائے اور تم ادھر بوتیک کا کام کر لو، تمہیں تجربہ تو ہے پہلے ہی۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا میں پہلے یہ بات کر رہا تھا کہ میری ابھی اتنی حیثیت نہیں ہے۔ زوفی بولی یہ جو تم نے بار بار حیثیت نہیں ہے لگا رکھی ہے، پلیز اس کو بند کرو۔ میں نے کہا نہیں زوفی، جو حقیقت ہے وہ میں تم سے چھپانا نہیں چاہتا، میں حقیقت پسند ہوں، سپنوں کی زندگی بسر نہیں کرتا۔ زوفی بولی یاسر میری بات کیوں نہیں سمجھ رہے، میں کچھ اور کہنا چاہ رہی ہوں اور تم پھر وہی باتیں لے کر بیٹھ گئے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے پھر تم کھل کر بتا دو، میں واقعی تمہاری بات کو نہیں سمجھا۔ زوفی بولی دیکھو یاسر، اگر ہم وہ دکان لے لیں
تو کیا تم اکیلے دکان کو سنبھال لو گے؟ میں نے کہا مسئلہ تو پھر وہی ہے کہ کیسے سنبھالوں گا۔ زوفی بولی ہم دونوں سنبھالیں گے۔ میرے پاس کچھ پیسے ہیں جو میں نے سیو کر رکھے ہیں، جو میں نے ماہی کی شادی کے لیے رکھے تھے، اور کچھ زیور بھی ہیں۔ اتنے پیسے تو آسانی سے ہو جائیں گے کہ ہم دکان کی اچھی سیٹنگ کر کے مال ڈال سکیں۔ رہی دکان لینے کی بات تو میں نے آنٹی سے دکان کی بات کی تھی، تو آنٹی نے کہا جب تمہارا دل کرے چابی لے لینا۔ میں ہکا بکا ہو کر زوفی کی طرف دیکھنے لگ گیا۔ زوفی نے مجھے یوں سکتے کے عالم میں دیکھا تو میرے بازو کو ہلاتے ہوئے بولی یاسر۔ میں ایک دم چونکا اور بولا نہیں زوفی، میں اتنا بھی گرا ہوا نہیں کہ تم سے پیسے لے کر کاروبار شروع کروں۔ تمہارا تو پہلے ہی مجھ پر اتنا بڑا احسان ہے جس کو میں عمر بھر نہیں چکا سکتا، اور اوپر سے تم یہ دکان، اور وہ بھی ماہی کی شادی کے پیسوں سے۔ نا زوفی، تم نے یہ بات سوچی بھی کیسے؟ کیوں مجھے اپنی ہی نظروں سے گرا رہی ہو؟ زوفی بولی میری بات تو پوری سن لو، پہلے ہی اپنا لیکچر جھاڑنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا نہیں زوفی، اس ٹاپک پر مجھ سے بات مت کرو۔ زوفی بولی یاسر ایک دفعہ میری بات پوری سن تو لو، پھر تمہارا جو دل کرے وہ کر لینا۔ میں نے کچھ دیر سوچتے ہوئے کہا ہاں بولو۔ زوفی بولی دیکھو میں جتنے پیسے بھی دکان کے لیے دوں گی وہ تم ادھار سمجھ کر رکھ لینا، ویسے بھی تو وہ پیسے بینک میں ہی پڑے ہیں، ہمارے کون سا کام آ رہے ہیں، اور زیور بھی ویسے ہی پڑا ہے۔ ماہی کی ابھی 4-5 سال تو شادی نہیں کرنی، ابھی اس کی پڑھائی چل رہی ہے۔ اتنے عرصے میں تم کمیٹیاں ڈال کر مجھے پیسے واپس کر دینا، یہی سمجھو کہ تم نے کسی سے ادھار پیسے لیے ہیں، مجھے تو تم اپنا سمجھتے نہیں۔ زوفی کا ساتھ ہی لہجہ گلوگیر ہو گیا۔ تم میری مجبوری کو سمجھو، اگر کاروبار نہ چلا تو میں کیسے اتنے پیسے واپس کروں گا؟ کیوں مجھ پر اتنا بڑا بوجھ ڈال رہی ہو جس کو میں اٹھا نہ سکوں؟ زوفی بھرائی ہوئی آواز میں بولی یاسر مجھے پورا یقین ہے کہ تم بہت جلد ترقی کرو گے، مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے، تو میں تمہیں یہ سب کچھ کرنے کا کہہ رہی ہوں، اور دکان بھی بڑے موقع کی ہے۔ اگر میں نے آنٹی کو روکا نہ ہوتا تو دکان خالی ہونے سے پہلے ہی کرائے پر چڑھ جانی تھی۔ یہ تو ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے کسی کو دکان نہیں دی۔ لوگ بینک سے لون لے کر بھی تو کاروبار کرتے ہیں نا، تم یہی سمجھ لینا کہ بینک سے لون لیا ہے۔ اور رہی کام چلنے کی بات، دکان مین بازار میں ہے، یہ تو ممکن ہی نہیں کہ کام نہ چلے، اور اوپر سے تمہاری ڈیلنگ بھی بہت اچھی ہے۔ یاسر میں نے بڑے مان سے تمہیں کہا ہے۔ میں کچھ دیر خاموش بیٹھا رہا اور پھر بولا زوفی آنٹی اور ماہی کیا سوچیں گے؟ اتنے میں ماہی چائے لے کر اندر داخل ہوئی اور مسکراتے ہوئے بولی ماہی یہی سوچے گی کہ اس کے بھائی کی اپنی دکان بن گئی، اور امی یہ سوچیں گی کہ ان کا بیٹا اپنا کاروبار کرنے لگ گیا ہے۔ میں آنکھیں پھاڑے ماہی کی طرف دیکھنے لگ گیا۔ زوفی مسکراتے ہوئے میرا ہاتھ پکڑ کر دباتے ہوئے بولی سن لیا کہ کیا سوچیں گی؟ دیکھ لو یاسر، تم سے کتنے لوگوں کی امیدیں وابستہ ہیں۔ میں ماہی کی طرف گھورتے ہوئے بولا تم بھی اس پاگل کی باتوں میں آ گئی۔ ماہی ہنستے ہوئے بولی یہ آپ ہی کا نہیں بلکہ میرا اور امی کا پلان ہے۔ آپ ہی تو پہلے ہی کہہ رہی تھی کہ آپ نے نہیں ماننا، مگر ہمارے مجبور کرنے سے آپ ہی نے آپ کے ساتھ بات کی ہے۔ میں سر کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر بیٹھ گیا۔ زوفی میرے کندھے کو ہلاتے ہوئے بولی اب تو کوئی بہانہ نہیں جناب کے پاس۔ میں نے سر اوپر اٹھایا اور زوفی کی طرف دیکھتے ہوئے بھرائی ہوئی آواز میں بولا زوفی مجھے اپنی قسمت پر یقین نہیں ہو رہا کہ آپ لوگوں جیسے فرشتہ صفت فیملی کے ساتھ میں اٹیچ ہو گیا ہوں۔ زوفی ایک دفعہ پھر سوچ لو، میں بہت غریب گھرانے اور سادہ سے ماحول سے تعلق رکھتا ہوں، میری اتنی اوقات نہیں ہے جتنا آپ لوگ مجھ پر مہربان ہو رہے ہیں۔